باتوں سے کام نہیں چلتا، ڈنڈے سے بھی کام چلتا ہے۔ اس وقت ٹرمپ نے گھٹنے ٹیکتے ہوئے لبنان کی جنگ بھی رکوا دی ہے، قبضہ کیا ہوا ایریا بھی چھڑوا دیا ہے، آبنائے حرمت سے اپنے جہازوں کو بھی نکالنا شروع کر دیا ہے، جو اس نے بھی کہتا تھا جی میرا کنٹرول ہے۔ ایران نے آج تک کسی کو کنٹرول نہیں دیا، چاہے جتنا نقصان ہو گیا ہے ایران نے کنٹرول نہیں دیا۔ ناظرین اب خوشخبریاں ہی خوشخبریاں آنے والی ہیں، لیکن ایک ایسی بات میں آپ کو بتا دوں، جب یہ جنگ بندی ہوگی، جب معاہدہ سائن ہو جائے گا، مشرق وسطیٰ میں امن ہو جائے گا، ایک ملک اسرائیل اور دوسرا ملک یو اے ای یہ تنہا رہ جائیں گے، کیونکہ یو اے ای نے حال ہی میں ایسی غلطیاں کی ہیں کہ جس کی مثال نہیں ملتی، کہ اس نے مسلم ممالک کا ساتھ دینے کے بجائے یہود و نصارہ کا ساتھ دیا، ان کو اپنے اڈے دیے، ان کو اپنا ساز و سامان دیا، ان کو لازمی بات ہے بھاری رقم ادا کی ہوگی۔ 2 دن پہلے اسرائیل نے اپنی میکسیمم فوج بھی اتار دیا ہے یو اے ای میں۔ اب یو اے ای جو ہے وہ اتنی بڑی غلطی کر بیٹھا ہے کہ اگر امن ہو بھی گیا تو یو اے ای کے ساتھ ٹاکرا رہے گا۔ اور ناظرین میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اس وقت یو اے ای 100% ڈیفالٹ کر گیا، تمام بزنس مین وہاں سے نکل گئے ہیں، کاروبار بند پڑے ہیں سوری، اور سارے شاپنگ مال بند پڑے ہیں۔ ایک ایک بزنس کے اوپر ہماری نظر ہے، لوگ چیخیں مار رہے ہیں، نوکریاں چھوڑ کے لوگ آ گئے ہیں، تنخواہیں نہیں مل رہی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یو اے ای نے صبر سے کام نہیں لیا اور فٹافٹ اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کر لیا، یا آپ کہہ لیں دفاعی معاہدہ کر لیا۔ اب سارے چھوٹ جائیں گے، یہ پھنسا رہے گا۔ اس لیے یو اے ای کے حکمرانوں نے غلط فیصلے کیے، اور اگر یو اے ای نے ہلکی سی بھی کوئی غلطی کی تو پھر ایران کے لیے یو اے ای کو ٹارگٹ کرنا سب سے آسان ہے۔